اب سمجھے کیا ہے مطلب امام کا؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں ایک نعمت کے لیے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تو ایک مرتبہ سانس میرے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے میرے اندر آتی ہے، ایک مرتبہ میرے جسم کو زندہ رہنے کے لیے سانس کو مجھے باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ نعمت ہے تیری، تو ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب تیری دو نعمتوں کی ضرورت ہے تو بس میں تو یہی کہتا ہوں میرے معبود بس جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کر رہا ہوں، باقی تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کی نعمتیں کتنی نعمتیں اس نے دی ہیں اس کا کبھی اندازہ کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ذرا سا اگر آپ چینجنگ کر لیں اپنے اس میں اور نعمت کو پہچان سکے کہ خدا نے آپ کے وجود میں کیا نعمتیں رکھی ہیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن میں نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ جس سے نعمت چھین لی جاتی ہے اس کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ نعمت تھی۔ فرض کیجیے میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، یہ تو ریگولر کئی باتیں نہیں ہوں گی، صحیح تو سامنے کی بات ہو رہی کہ جی 5 انگلیاں میرے ہاتھ میں ہیں، ہوا یوں کہ کسی حادثے میں خدا نہ کرے ممبر پہ ویسے بیٹھا ہوں کسی حادثے میں صحیح ہے یہ انگوٹھا کٹ جائے، صحیح یہ انگوٹھا کٹ جائے، اگر یہ کٹ گیا تو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ 4 تو باقی 4 باقی ہے نہیں، تو یہ انگوٹھا کٹ گیا کسی کا تو اس کے زیادہ کام تو نہیں ہونے چاہیے کیونکہ چھٹا بات ہے نہیں۔ یہ خدا کی قسم اس کا اندازہ اس وقت ہوگا روز کپڑے پہنتا تھا، کبھی اندازہ نہیں ہوا اس انگوٹھے کی قیمت کیا ہے، کیا ہوا کسی نے سوچا کبھی؟ اتنا بڑا مجمع کبھی آپ نے شرٹ کے بٹن لگاتے ہوئے، قمیض کے بٹن لگاتے ہوئے، شیروانی کے بٹن لگاتے ہوئے کبھی سوچا آپ نے کسی میں سے کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ سوچا کبھی نہیں سوچا؟ کیوں؟ موجود ہے، موجود ہے، فری میں ملا ہے، مول کو نہیں لائے ہو۔ اچھا جس کے موجود نہیں اس سے پوچھئے، خدا کی قسم اگر اس انگوٹھے کے بغیر اگر کوئی بھی انسان ابھی کھڑے ہو کر کے یہ 4 انگلیاں باقی ہیں ہاتھ کے اندر اگر وہ ایک بٹن لگا کے دکھا دے، ایک بٹن لگا کے دکھا دے اپنی شرٹ کا تو میں اسے سلام کر لوں گا، اور اگر نہ لگا سکے تو وہ خدا کو سجدہ کر لے۔ جب نہ ہو جب تک ہے تب تک کسی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہے نعمت الہیہ، کس کس کا شکریہ ادا کیجیے گا، کس کس نعمت کا شکریہ ادا کیجیے گا۔ ہے انسان کے اندر ختم کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکے؟ نہیں ہو سکتا۔ بس اتنا پکڑ لو کہ ظاہری طور پہ اتنے تو بتاؤ کہ شکر گزار ہے۔ یہ عبادتیں اس لیے رکھی گئی ہیں، اس لیے نہیں کہ خدا کو ضرورت ہے نماز پڑھو گے تو میں موٹ ہو جاؤں گا، میری صحت صحیح رہے گی۔ یہ ان کے یہاں تو ہو بھی سکتی باتیں کہ جو جسم کے قائل ہوں، کہ نماز پڑھو گے تو میری صحت صحیح رہے گی۔ ارے چلو اتنی اچھی مخلوق اور میرا کا شکریہ ادا کر رہی، خوش رہتے ہیں انسان یعنی کہ آپ یہ میرا غلام میرا نوکر ہے، صحیح ہے، چلو میرا نوکر ہے، میرا بات تو مانتا ہے، اگر میرے گھر کھاتا تو کیا ہوا، کام کرتا ہے، بات مانتا ہے تو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ لیکن وہ نوکر تنخواہ بھی لیتا ہو، کھانا بھی کھاتا ہو، کام بھی نہ کرے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟
ہوا نہیں ہے، اس کے ہاتھ جن سے کام کر رہا ہوں کیا کیے نہیں ہے، لیکن خواہش یہ ہے کہ یہ ہر وقت میرے کام میں لگا رہے، میرے کام میں لگا رہے۔ تو خدا کو تمہاری فطرت کے مطابق خدا نے یہ حکم نازل کیا کہ مسلمانوں تم اگر میرے بندے ہو تو میری مرضی کے بغیر قدم بھی نہ اٹھانا جیسے تم نوکر سے چاہتے ہو، جیسے تم چاہتے ہو تو تمہاری مرضی کے خلاف نہ جائے، ویسے یہ بھی سوچو کہ تمہارا بھی کوئی مالک ہے، تم بھی اس کی مرضی کے خلاف نہ جانا۔ اور مرضی کے خلاف جانے والے کیسے کیسے اور توبہ کرنے والے کیسے کیسے، بس ان دو چار باتوں کو عرض کر کے اور میں اس وقت آپ کی عبادت کو منزل تکمیل تک پہنچا رہا ہوں۔ کیسے کیسے چاہنے والے سنیے، ایک صاحب تھے امام موسی کاظم علیہ السلام، جن کا نام تھا بشر وہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور وہ ایک عام دور تھا کہ وہ کنیزیں بہت آ رہی تھی، ممالک فتح ہو رہے تھے تو ہمارے غنیمت میں کنیزیں بہت آتی تھی، ایک ایک گھر میں 100-200 کنیزیں ہوا کرتی ہیں ابتداء اسلام میں، ایک ایک ہزار کنیزیں چھوڑ کے مرے لوگ، جیسے طلاق میں ایک ایک ہزار کنیزیں چھوڑ کر کے مرے۔ صحیح، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ نوجوانوں کے ذہن میں پڑا رہے، کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کنیزیں کیا چاہیے ہیں، سمجھ نہیں آتا ہے، نوجوان تمہیں پڑھا نہیں جاتا ان چیزوں کو، یہ کنیزیں ٹھیک ہے، غلام تھے کیا، اجزان گرامی جنگ ہوتی تھی، عیسائیوں سے جنگ ہوئی، یہودیوں سے جنگیں ہوئی، صحیح، تو وہاں دور جاہلیت کا قانون تھا کہ جنگ کے اندر جو بھی گرفتار ہوگا وہ غلام بنا لیا جائے گا، جنگ کے اندر جو بھی گرفتار ہوگی عورت وہ کنیز بنا لی جائے گی۔ صحیح ہے، اب اس کو نہ طلاق کی ضرورت ہے پہلے شوہر سے کہ طلاق لے، ایسا بھی نہیں تھا۔ صحیح ہے، اب یہ ادھر جیسے ہی اس نے قبضہ کر لیا جنگ لڑنے والے نے تو اس کی سوچ سے تو اس کو حق ہو گیا۔ صحیح ہے، تو یہ تھی کنیز، جو کنیز کا ذکر آتا ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے، اسے میں واضح کرتا چلوں، جب یہ بحث آ گئی تو کہ اسلام میں جو سمجھ میں آتا ہے کہ جاہلیت میں تو یہ کنیزیں بنائی جاتی تھی، ہے دور جاہلیت میں تو غلام بنائے جاتے تھے لوگ، وہ تو جاہلیت کا دور تھا، کچھ مشرک کا دور تھا، لیکن یہ ہمارے نبی نے اس کو باقی کیوں رکھا ہے، اس کو ہمارے نبی نے باقی کیوں رکھا؟ صحیح ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، کسی بھی معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی کو ایک جھٹکے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ شراب کو 4 مرحلوں میں حرام کیا اسلام نے، 4 مرحلوں میں۔ پہلے کا نماز کے قریب مت جاؤ، شراب کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ، صحیح ہے۔ پھر کہا کہ جوئے میں اور شراب میں تمہارے لیے نقصانات ہیں، پھر کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھی مرتبہ شیطان اس کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم چھوڑو گے اس کو یا نہیں؟ اب تم اسے چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ تو 4 مرحلے کیوں؟ یہ برائی ختم ہو چکی تھی کہ اگر ایک ہی مرتبہ حکم آ جاتا شراب حرام ہے تو کوئی حکم نہ ہے، کوئی اس حکم کو تسلیم نہ کرتا۔ کیوں؟ ایک دم سے شراب حرام ہو رہی ہے، لہذا تاریخ کے لیے کہتی کہ پہلے مرحلے میں شراب حرام ہوئی، لوگ پیتے رہے مسلمان۔ اور ایک صاحب تو یہ کہا کرتے نبی صاحب کے، یا رسول اللہ خدا سے کہیے بالکل صاف حکم دے۔ یہ تھے غصہ کرنے والے، زیادہ کرنے والے، کوڑا لیے پھرتے ہیں بعد میں کیا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں صاف حکم آئے تو مانے۔ تینوں مرتبہ نہیں کہا، چوتھی مرتبہ فارن تو انتم کیا تم چھوڑو گے؟ تو کہتے ہیں انتہینا یا رسول اللہ، انتہینا ہے سب سے آخر میں شراب چھوڑی، سب سے آخر میں شراب چھوڑی بھی کہاں، عادت بڑی بری ہوتی ہے، چھوڑی کہاں، عادت بہت بری ہوتی ہے۔ سگریٹ پینے والا کتنا ہی میں نے چھوڑ دی جملہ، اچھا ابھی کوئی سامنے آ جائے کیا مطلب تم نے چھوڑ دی تھی، ہاں وہ عادت ہے نا، تو اب وہ پردے میں پی جانے لگی پیچھے،
پیچھے ملو. جب کہیں راستے میں مسافر ہو تو میں اپنی طرف سے پڑھا ساری کتاب میں آنے والی بدعات کے نام سے کہ اسلام میں کیا کیا بدعتیں ہوئی ہیں اس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے شراب خوری. انہی کی کتابوں سے انہی کے علماء کہتے ہیں کہ میں نبیذ اس لیے پیتا ہوں کہ ہم اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں. اونٹ کا گوشت جو سخت ہوتا ہے اس کو گلانے میں یہ مدد کرتی ہے, اس کو ہضم کرنے میں یہ مددگار ہے. اور ایک صاحب نے بیڑی ان کی سراہی میں رکھی ہوئی نبیذ, انہیں چکر آ گیا, یہ بے ہوش ہو گئے. صحیح ہے, اگر بے ہوش کو پی کر کے تو انہوں نے سزا بھی دے دی, ہوش نہ ہے خود ان کے علماء نے سزا بھی دے دی, شراب خوری کی سزا ہے. اب ان کے علماء اب مسئلہ تو بہت مشکل ہو گیا, تاریخ میں بات آ گئی انہی کی سراہی سے بھی تھی, انہی کی سراہی سے بھی تھی اور وہاں سزا دے دی. اب جب سزا دے دی تو بات یہ آئی کہ تمہاری سراہی سے بھی ہے, اس میں سزا کیسی, یہ تو آپ بھی پیتے ہیں. اب وہ لوگ انہوں نے اس لیے سزا نہیں دی تھی شراب خوری کی وجہ نبیذ پینے, نبیذ تو جائز ہے, سزا اس لیے دی کہ ان کو نشہ ہو گیا. سزا اس لیے دی انہیں نشہ ہو گیا. تو اس کا مطلب کوئی عادت ڈال چکا ہو شراب پینے کی اور اب شراب سے نشہ نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے تو جائز ہو گئی. یوں کہیے شراب حرام نہیں ہے, جس پہ نشہ ہو اس کے لیے حرام ہے. شراب کیوں حرام کہہ رہے ہیں آپ, کہ یہ جس پہ نشہ ہو اس کے لیے حرام ہے. راستے میں قافلہ جا رہا تھا, یہ تو بدعت کے میں نے لکھا ہے شراب خوری کے سلسلے میں. قافلہ جا رہا تھا, قافلہ چلتے چلتے انہوں نے کہا حضور کچھ چاہیے ہے ہمارے پاس, اشاروں میں بات ہوتی ہے نہیں ہے ہمارے پاس کچھ چاہیے, بڑی پانی رکھی ہوئی ہے, انہوں نے تھوڑی سی چکی تو یہ ساتھ کے لوگ تھے انہوں نے بھی چکی تھوڑی تھوڑی. امیر المومنین یہ بہت سخت ہے, اچھی نہیں, بہت سخت ہے یہ تو کئی حرام ہے. مشورہ دینے والے پھر بھی بہتر ہے تھوڑا, صحیح ہے. اتنی شدت والی کو نبی نے منع فرمایا, یہ تو بہت سخت ہے. صحیح ہے, اچھا پانی لاؤ. پانی لیا, آج کوئی سنت یا مرمت کے لوگ کے اوپر لمبے لمبے ڈاکے رکھے ہوئے چوسنے میں ڈاکے دی جا رہی, پیو کھڑے ہوئے پی رہے ہیں. اب تو ٹھیلنے والوں نے نیچے یہی بات بولنے رکھی نہیں, انہیں ڈر لگتا ہم پیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. جوس پی رہے ہیں, جوس ہے نیچے سے کیا نکال لے رہے ہیں, مجبوری جس کی اتباع کرتے ہیں اس کی سنت پہ کہیں تو عمل کریں, کہیں تو عمل کریں. پانی ملاؤ, پانی ملا کے پی لی اور پھر کہنے لگے دیکھو اے مومنو, اب ضروری کہا اپنا عذر پیش کرو, مومنو اے مسلمانوں یاد رکھو اگر نبی میں شدت آ جائے تو اس کو پانی کے ذریعے اس کی شدت کو توڑ کے پیو, پانی کے ذریعے اس کی شدت ختم کرو اور پی لو, صحیح اس سے اس کا شیطان ختم ہو جائے. اب نبی نے کیا فرمایا صحیح مسلم میں بھی صحیح بخاری میں بھی کہ جس چیز کی تھوڑی سی مقدار, جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہو اسی چیز کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے, اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے. اور یہی وجہ تھی کہ آخری وقت پہ لوگ سمجھے زخم کا درد ہو رہا ہے, لوگ سمجھے زخم کا درد ہے, خدا کی قسم زخم کا درد نہیں تھا, عادت کا درد تھا. علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق جیسی مارکت العرب کتاب کے اندر لکھا, مارکت العرب کتاب ہے ہمارے خلاف, مارکت العرب کتاب کے اندر لکھا, کیا لکھا سنیے, طبیب آیا, آنکھوں میں کچھ بدبو ہوئی, ارے بڑا رازدار تھا, سمجھتا تھا, کہا مجھے بہت درد ہو رہا ہے, کہیں کے لیے نبی
درد کا علاج ضروری ہے جو اب نہیں ہو سکتا یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے کیسے اس درد کا علاج ہو؟ لہذا اس درد کا علاج اس نے طب میں نسخہ بنا کر کے کر دیا. کیسے کہتے 4 لوگ پڑے تھے 4 گھنٹے ہو گئے امیر المومنین کو بستر پہ لیٹے ہوئے, لوگ ساتھ نہیں چھوڑتے. کبھی کوئی آ جاتا کیسے ہیں, کبھی کوئی آ جاتا کیسے ہیں. حکیم بڑا تیز تھا کہ یہ 4 گھنٹے برداشت کیسے کریں گے, 4 گھنٹے کیسے برداشت کریں گے. اس نے کہا کہ طب کا نسخہ بنا کے دے دوں, تو اس نے جو ہے وہ دوا بنا کر کے پلا دی. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دوا میں بھی شراب جائز نہیں ہے. اگر پتا چل جائے یہ دوا شراب سے بنی ہے, الکوہل ہے اس میں, تو بہتر ہے احتیاط کیجیے. جبکہ وہ اتنا شدید نشہ اس کا, ایسے لوگ کہتے نہیں الکوہل اتنا شدید جو دواؤں میں آتا ہے اس سے نیند آتی ہے, عقل ظاہر نہیں ہوتی. بہرحال لیکن یہ کہ احتیاط کی جائے, احتیاط ہونی چاہیے. تو انسان گرامی یہ تو مسائل ہیں امت اسلامیہ کے. تو میں یاد کر رہا تھا اور بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میرے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ بس کوئی بات آ گئی بیچ میں دوست پہ کیا ذکر ہو رہا تھا جی نہیں میں ذکر کچھ ہو رہا تھا. ہاں غلام تغیر کا ذکر ہو رہا تھا, صحیح ہے. اور وہ ہوا یہ کہ کنیز جاہلیت میں وہ صحیح ہے. اب یہ سمجھ نہیں آتا نبی نے کس کو جائز کرا دے. ارے مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر نبی ایک دن میں کہتے سارے غلام آزاد کر دیے جائیں, ساری کنیزیں آزاد کر دی جائیں, تو جس گھر میں 20 کنیزیں تھیں جس کے پاس 50 غلام تھے وہ کیسے آزاد کر دیتا؟ نقصان ہے یا نہیں؟